خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 7 of اے دل ہے مشکل از قلم پریشا. اور ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. واللہ شان بھائی کمال کر دیا، کیا ڈانس کیا ہے. وہ دونوں اسٹیج پہ آئے تو نینا بولی تھی، شکریہ پیاری بہنا، مجھے پہلے تو ڈانس نہیں آتا تھا، بس ان کا کمال ہے. ان کو دیکھ کر میرے سارے ٹیلنٹ باہر آ رہے ہیں جن کا مجھے بھی علم نہیں تھا. شان نے پاس کھڑی مرحا کو کمر سے پکڑا تھا. سب کی وجہ سے مرحا اس کو گھور بھی نہ سکی. سب کی نظریں ان پر ہی تھیں. شان اور مرحا کا فوٹو سیشن ہوا تو شان نے وہ پوز بنائے کہ مرحا کو دن میں تارے نظر آ گئے. وہ تو شہرام کو رومانٹک سمجھتی تھی، لیکن یہ تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا. فنکشن ختم ہوتے ہی سب نے گھر کی راہ لی. شہرام نے آج اپنے کام ختم کرنے تھے، اسی لیے وہ نہیں آیا تھا. پرسوں سے ان کی شادی کے فنکشن شروع ہونے تھے. سین چینج. آج ان کا اپارٹمنٹ بھی خالی خالی لگ رہا تھا. سب نے کہا تھا کہ گھر چلیں، لیکن وہ دونوں خود ہی یہاں آ گئی تھی. یوشا اپنی پیکنگ کر رہی تھی کیونکہ صبح اس نے اپنے نانا کے گھر جانا تھا، رخصتی وہیں سے ہونی تھی. مرحا کا سامان بھی کل چلا گیا تھا. نینا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی کافی اداس لگ رہی تھی. یوشا نے پیکنگ کر کے کافی بنائی اور نینا کے پاس آئی. اداس ہو؟ یوشا پاس بیٹھتی ہوئی بولی تھی. نینا نے سر ہلا کے اس کے کاندھے پہ سر رکھ لیا. کیا ہم سب ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ نینا ہلکی سی آواز میں بولی. ہم سب ساتھ ہی ہیں. ہاں بس گھر الگ ہو گئے ہیں. یوشا بھی اداس ہوئی تھی. لیکن یہ سب نئے رشتے، کہیں ان سب میں ہماری دوستی پیچھے نہ رہ جائے. نینا کی آنکھیں نم ہوئی تھی. ہماری دوستی اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایسے ہی ٹوٹ جائے. یوشا مضبوط لہجے میں بولی تھی. مجھے گلابو بہت یاد آ رہی ہے. نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا تھا. یاد تو مجھے بھی آ رہی ہے، بس تم دعا کرو ہماری گلابو ہمیشہ خوش رہے. یوشا اپنے آنسو چھپاتی ہوئی بولی تھی. اتنے سال سے ایک ساتھ رہ رہی تھی، اب اچانک سب الگ ہونے جا رہے تھے تو رونا آ رہا تھا. تم بھی چلی جاؤ گی کل، میں اکیلی رہ جاؤں گی. نینا نے منہ بسورا. تو تم بھی چلی جاؤ اپنے ان کے پاس، تمہارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور اس کا بھی. یوشا شرارت سے بولی. دفعہ دور، میں کیا بات کر رہی ہوں اور تم کہاں چلی گئی ہو؟ نینا جل کے بولی. کیوں؟ ایک دن تو تم نے جانا ہی ہے نا اسی کے پاس، پھر اب کیوں نہیں؟ یوشا بولی تھی. تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں. نینا بات ٹالتی ہوئی بولی. لیکن پھر بھی یوشا نے سمجھانا چاہا. نہیں، ابھی میں سونے جا رہی ہوں، پھر کبھی اس بارے میں بات کریں گے. نینا اٹھ کے اپنے روم کی طرف گئی. پتہ نہیں کیوں وہ اس موضوع سے بھاگتی تھی. سین چینج. اس کے جانے کے بعد یوشا اپنے روم میں آئی تو بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا. یوشا بند کرنے گئی تو وہاں کسی کو دیکھ کر رک گئی. آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یوشا اس کو دیکھ کر بولی، جو نیچے ہی بیٹھا ہوا تھا. ملنے آیا ہوں آپ سے، اور کیا کرنا ہے میں نے؟ شہرام بغیر اس کو دیکھے بولا تھا. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یوشا اس کو سنجیدہ دیکھ کر پاس آئی تھی. ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں میرے پاس بیٹھے. شہرام نے اس کی جگہ بنائی اپنے پاس. یوشا اس کے پاس بیٹھی تو شہرام نے اس کا ہاتھ تھام لیا. یوشا نے بھی اس کے کاندھے سے سر ٹکا دیا تھا. چاند کتنا خوبصورت ہے نا شہرام؟ یوشا چاند کو دیکھ کے مسکرائی. میرا چاند زیادہ حسین ہے، شہرام نے کہتے اس کے بال ہاتھ میں لپیٹ لیے. آپ کا کون سا چاند ہے؟ یوشا نے اس کو دیکھا. میرے سامنے بیٹھا ہے. شہرام اپنی مسکراہٹ لیے بولا تھا. اچھا. یوشا کا اچھا لمبا ہو گیا تھا. کاش کہ وہ دن بھی آئے، ایک چاند سامنے ہو، دوسرا پہلو میں. شہرام اس کو دیکھ کے بولا تھا. آپ اتنی شاعری کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پسند ہے؟ یوشا نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے محبت کا ایک جہاں آباد تھا. مجھے بچپن سے بہت پسند ہے لکھنا اور پڑھنا، لیکن میرے پاس کوئی موضوع نہیں تھا. پھر آپ کے آنے کے بعد موضوع مل گیا. شہرام نے پیار سے اس کی ناک دبائی دی. آج میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. یوشا کہتے ہوئے اس کے کاندھے سے لگ گئی. بالکل کریں، میں بھی اسی لیے آیا ہوں. شہرام نے بازو اس کے گرد پھیلایا. آپ مجھے آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہمیشہ ذہن میں آنے والا سوال پوچھا گیا تھا. جیسے آپ مجھے آپ کہتی ہیں، جیسے اور بھی سب بیویاں اپنے ہسبینڈ کو آپ کہتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے. وہ ان کی عزت کرتی ہیں، آپ بھی کرتی ہیں میری عزت. میں بھی آپ کی بہت عزت کرتا ہوں.
اسی لیے آپ کہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ صرف بیوی ہی شوہر کو آپ کہے، شوہر بھی بیوی کو آپ کہہ کے اس کی عزت کر سکتا ہے۔ آپ میرے لیے بہت سے بھی زیادہ قابل احترام ہیں، میری شریک حیات ہے، میری روح کا حصہ ہے، آپ کی عزت اور محبت مجھ پہ فرض ہے۔ شہرام نے کہتے اس کی پیشانی پہ لمس چھوڑا تھا۔ یوشا سکون سے آنکھیں موند گئی۔ بس اور کچھ نہیں کہنا؟ نہیں اور کچھ نہیں، بس مجھے یہ لمحات محسوس کرنے ہیں، یوشا بند آنکھوں سے بولی۔ تو شہرام نے مسکرا کے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ مکمل داستاں کہہ دوں کہ اتنا ہی کافی ہے۔ تم ہی تم تھے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم رہو گے۔ سین چینج۔ وہ کہتے ہیں عشق کی وضاحت کریں، ہم کہتے ہیں فقط محبوب کی اطاعت کریں۔ یوشا کی مہندی میں بس ایک ہی دن رہ گیا تھا۔ سب لوگ اپنی تیاری پوری کر رہے تھے۔ یوشا بھی آج اپنے نانا کے گھر آ گئی تھی۔ جب بھی یوشا یہاں آتی تھی اپنی مما کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ یہاں اس کو اپنی مما کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اسی لیے یہاں آ کے دل بہلا لیتی تھی۔ نینا بھی رات کو یہیں آنے والی تھی، وہ صبح ہی آ جاتی، لیکن پہلے ہاسپٹل میں کچھ کام تھا، پھر اس کو گھر بھی جانا تھا۔ کل سے کافی اداس تھی وہ، لیکن اپنی جان سے پیاری دوست کی شادی میں ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی۔ سین چینج۔ شام، ہم بھائی کی شادی میں نہیں جائیں گے کیا؟ تاج اس کو کوٹ پہناتی ہوئی بولی۔ آج کل وہ ابتشام کو صرف شام ہی کہتی تھی۔ اسلام آباد میں ابتشام کافی بزی رہتا تھا، رات کو بھی کافی لیٹ ہی گھر آتا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر لیا تھا۔ تاج کی ہیلپ کے لیے اس نے ایک ملازمہ بھی رکھ دی تھی، اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی بھی تھی، تو تاج کا بھی دل بہل جاتا تھا۔ کیا کریں، تمہارے بھائی کو شادی کی اتنی جلدی ہے، ہمارا ویٹ بھی نہیں کر سکتا۔ ابتشام نے ہاتھ پکڑ کے اس کو سامنے کیا۔ کیا میں چلی جاؤں، صرف 2 دن کے لیے؟ تاج معصوم سی شکل بنا کے بولی۔ بالکل بھی نہیں، میں 2 گھنٹے نہ رہنے دوں کہیں، تم 2 دن کی بات کر رہی ہو۔ ابتشام نے بات ختم کی۔ میں بھی تو سارا دن گھر پہ ہی رہتی ہوں، کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے مجھے، کہیں گھومنے جانا ہے پلیز۔ تاج منہ بناتی ہوئی بولی۔ اس کو بہت شوق تھا گھومنے پھرنے کا، لیکن جب سے یہاں آئے تھے ابتشام بزی ہی اتنا تھا۔ سوری میری جان، تم تو جانتی ہو نا کتنا بزی ہوں۔ اس کیس کی وجہ سے جیسے ہی یہ کیس ختم ہوگا، تم جہاں کہو گی ہم وہیں ہنی مون پر چلیں گے۔ ابتشام نے پیار سے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ ہنی مون کے نام پر تاج کی بولتی بند ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ ابتشام اس کو چپ دیکھ کر بولا۔ ابتشام جانتا تھا ذرا سی ایسی کوئی بات کرے تو تاج کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں، اب آپ جائیں، دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ تاج اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کی طرف بڑھی۔ ابتشام نے بھی زیادہ تنگ نہ کیا، ابھی اس کو دیر ہو رہی تھی، وہ جلد سے جلد یہ کیس ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کی عادت تھی، دروازے تک اس کا ہاتھ پکڑ کے جاتی تھی، پھر اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکتی تھی۔ ابتشام کو اس کی یہی عادت سب سے زیادہ پسند تھی۔ سین چینج۔ شان گہری نیند میں تھا جب اس کو اپنے بالوں میں نرم ملائم انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، جس کو سوچ کے نیند میں ہی اس کے ہونٹوں پہ مسکان آ گئی۔ نماز پڑھ کے وہ پھر سو گیا تھا، جبکہ مرحا جاگ رہی تھی۔ شان، پیار بھری پکار سنائی دی۔ شان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ اٹھ جائیں اب، آپ نے آج ہاسپٹل بھی جانا ہے، مرحا کہتی بیڈ سے اٹھی۔ اٹھ گیا جی۔ شان نے آنکھیں کھول کے اپنی پیاری سی بیوی کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کے روکا۔ مرحا نے آئی برو اچکا کے پوچھا تھا، کیا ہوا؟ مجھے گڈ مارننگ کون بولے گا؟ شان نے اس کا ہاتھ ہلکا سا جھٹکا اور مرحا اس کے اوپر گر پڑی تھی۔ مرحا کا سر شایان کے چوڑے سینے سے زور سے لگا تو وہ چلائی، میرا سر پھوڑ دیا، پتھر فٹ کیا ہوا ہے کیا؟ سوری پیاری بیوی۔ شان نے اس کا ماتھا لبوں سے چھوا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میری بات سنو۔ مرحا اٹھ کے سائڈ پہ ہوئی تھی۔ جی جی سنائیں۔ شان بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ کل یوشا کی مہندی ہے، آج اس کی مائیو کرنی ہے، نینا کی بھی کال آئی تھی، آج آپ مجھے شام کو وہاں چھوڑ دیجیے گا، پھر شادی کے بعد میں آ جاؤں گی۔ مرحا رک رک کے شایان کے تاثرات دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ دن ٹائم جانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن رات نہیں، میں خود لے کے جاؤں گا، لیکن رات کو واپس آنا پڑے گا۔ شایان حتمی لہجے میں بولا۔ لیکن شایان، مرحا کا چہرہ اتر گیا۔ نہیں، بس میں نے کہہ دیا نا، رات نہیں رکنا۔ شایان کہتا ہوا اٹھ کے فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد شایان واش روم سے باہر آیا تو مرحا منہ پھلائے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ شایان کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا۔ شایان ڈریسنگ کی طرف گیا، بال بنا لیے، واچ بھی پہن لی،
कोट भी पहन लिया। नजरें मुसलसल इसके चेहरे पर ही थी, लेकिन मरहा ने एक नजर नहीं देखा था। मेरा गुलाब का फूल क्यों मुरझा गया है? शान ने इसका हाथ पकड़ के अपने सामने खड़ा किया। मरहा ने आंसू भरी आंखों से इसको देखा। शान के दिल को कुछ छुआ। अब ऐसे ब्लैकमेल तो ना करो। मैं कैसे रहूंगा इतने दिन तुम्हारे बगैर? शान प्यार से इसके आंसू साफ करता बेबसी से बोला था। इतनी मुश्किल से मिली है वो, अब इतने दिन फिर दूरी। मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ? बस 2 दिन की तो बात है, फिर कौन सा हमें टाइम मिलेगा इस तरह एक साथ रहने का? प्लीज जाने देना। मरहा मासूमियत से बोली थी। मेरा भी कुछ सोच लो, मैं 2 दिन कैसे रहूंगा? अब तो तुम्हारे बगैर रात को नींद भी नहीं आती। श्यान ने अपना दुखड़ा रोया था। प्लीज जाने देना, बल्कि ऐसा करें आप भी मेरे साथ ही चलें। यूशा खुश हो जाएगी आपको देखकर। वैसे भी इसका है कौन हमारे अलावा? मरहा ने हल निकाला था। अच्छा, शाम को देखते हैं। शान नीम रजामंद हुआ था। आप भी रुकेंगे ना? मरहा ने पूरी रजामंदी चाही थी। अच्छा ठीक है, जैसे मेरी बेगम खुश। शान ने मुस्कुरा के इसका गाल छुआ। थैंक यू शान, मरहा जोश से कहती हुई इसके गले लगी थी। शान ने हंसते हुए इसको जोर से खुद में भींच लिया था। अच्छा आप नीचे आ जाएं, मैं देखती हूँ नाश्ता तैयार हुआ है या नहीं। मरहा बाहर की तरफ जाने लगी। नाश्ते को छोड़ो, मुझे तैयार होने में हेल्प करो। शान ने फिर रोका। लेकिन आप तो तैयार हैं। मरहा इसको देख के बोली। शान ने कोट उतारा, वॉच उतार दी, हाथ मोड़ के बाल खराब किए थे, फिर बोला अब कर दो तैयार। मरहा इसकी हरकत पे मुस्कुराई थी। शान कबट से टाई निकाल के ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो गया था। मरहा ने बाल बनाए, वॉच पहनाई, फिर कोट पहनाने लगी तो शान बोला टाई बांधो पहले। मुझे नहीं बांधनी आती। मरहा बोली क्यों नहीं आती? शान हैरान सा बोला था। मैं कौन सा रोज बांध के हॉस्पिटल जाती थी जो आती होगी मुझे? और आप तो पहले कभी नहीं बांधते थे, अब क्यों? मरहा ने आखिरी बात पे इसको घूर के देखा था। क्योंकि पहले मेरे पास बीवी नहीं थी जो बांध देती। अब तुम आ गई हो तो रोज बांध के जाया करूंगा। शान ने कमर से पकड़ के करीब किया था। मुझे तो आती नहीं। मरहा मुस्कुरा के बोली मैं बता देता हूँ, बांधो। शान ने टाई इसको पकड़ाई थी। अगर ना करूं तो? मरहा शरारत से बोली। तो फिर मैं? शान कहता इसकी तरफ झुका। अच्छा अच्छा बताएं, मैं कोशिश करती हूँ। मरहा इसके होठों पे हाथ रखती हुई बोली थी। शान ने इसका हाथ चूम लिया। शान ने बताया तो मरहा ने कोशिश की। शान बीच में इसको तंग ही करता रहा था, लेकिन मरहा ने भी हार ना मानी, बांध के ही दम लिया था। चले जाएं अब। मरहा ने पीछे होके कोट पहनाया था। ओके, अल्लाह हाफिज। शान इसका माथा चूमता हुआ चला गया। सीन चेंज। यूशा अभी अपना सामान वगैरह रख के फ्री ही हुई थी कि फोन बजा। अस्सलाम वालेकुम। यूशा फोन उठाती बोली वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी जान? शहराम की प्यार भरी आवाज आई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप दोपहर तक तैयार हो जाएं। क्यों, खैरियत? जी जी, बस आपको शॉपिंग पे लेके जाना है। आपकी सास का ऑर्डर है। ओके, मैं तैयार हो जाऊंगी। दोपहर को मिलते हैं, ख्याल रखिएगा। शहराम फोन बंद करता हुआ बोला। शायद वो जल्दी में था। यूशा कांधे उचका के काम में लग गई थी। कल से काफी संजीदा सा लग रहा था। शायद काम का कोई मसला था। सीन चेंज। शान नीचे आया तो सामने हॉल में कोई बैठा हुआ था, बल्कि बैठी हुई थी। टाइट जीन्स पे वाइट टाइट सा टॉप पहना हुआ था। शान की तरफ पुश थी, इसीलिए पता न चला। अरे शान देखो, फायजा आई है। मिसेस मलिक शान को देख के बोली। फायजा भी पीछे मुड़ी। हेलो डॉक्टर फायजा, कैसी हैं? ट्रिप कैसा रहा आपका? शान इसको देखकर नॉर्मल लहजे में बोला। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वैसे बड़े ही बेमुरवत हैं आप। शादी कर ली, लेकिन बुलाना तो दूर की बात है, बताया भी नहीं। फायजा जबरदस्त मुस्कुरा के बोली थी। जिस दिन मरहा से लड़ाई हुई थी, इसके 2 दिन बाद फायजा अमेरिका चली गई थी अपने पेरेंट्स से मिलने। इसको नहीं पता था शैन की शादी हो जाएगी इसके पीछे, वरना कभी न जाती। अब भी जैसे ही पता चला शैन की शादी का, दौड़ी हुई चली आई थी। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई थी कि शैन से शादी करे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ थी नहीं, वरना जरूर बुलाता। शैन रस्मन सा बोला था। अच्छा, अपनी वाइफ से मिलवा दें। फायजा मुस्कुरा के बोली। आखिर मैं भी तो देखूं कौन सी हूर परी है जो इतनी जल्दी शादी हो गई। जल के सोचा था। आप जानती हैं इसको? शैन ने बताया। अच्छा, कौन है वो? फायजा हैरान हुई। ऐसी कौन है जिसको मैं जानती हूँ और इसने शैन से शादी कर ली?
شایان کچھ کہتا کہ مرحا کی آواز آئی، شایان یہ آپ کا والٹ روم میں ہی رہ گیا تھا۔ مرحا نے ابھی فائزہ کو نہ دیکھا تھا۔ لو یہ آ گئی میری بیوی، شایان مسکرا کے بولا اور والٹ لے کے پاکٹ میں رکھا۔ مرحا کو دیکھ کر تو فائزہ کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مرحا ہوگی، اور مرحا کو بھی فائزہ کو دیکھ کر وہ سب باتیں یاد آ گئی تھی جو وہ شایان کے بارے میں بول کے گئی تھی۔ اچھا آپ دونوں باتیں کریں، میں چلتا ہوں، شایان ان کو کہتا چلا گیا۔ ارے ڈاکٹر فائزہ میرے گھر میں خوش آمدید، آئے نا، کھڑی کیوں ہیں؟ مرحا میرے گھر پر زور دیتی ہوئی بولی تھی۔ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنا کوئی تم سے سیکھے، تم تو بڑی تیز نکلی ہو۔ میں کچھ دن کے لیے یہاں سے گئی، کیا تم نے موقع دیکھتے ہی شایان سے شادی کر لی؟ فائزہ نے طنز کیا۔ پہلی بات شایان کوئی چیز نہیں ہے، وہ جیتے جاگتے انسان ہے، اور نہ ہی وہ تمہارے زر خرید ہیں۔ دوسری بات مجھے موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے۔ میں تمہارے جیسی نہیں ہوں جو یوں نہ محرم کو اپنا کہوں۔ مرحا نے اس کی بات کا حوالہ دیا جو فائزہ نے ہاسپٹل میں بولی تھی۔ بٹ ہاں اب شایان میرے ہیں، سو تمہاری صحت کے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ان سے دور رہو، مرحا نے وارننگ دی۔ احساس توہین سے فائزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اتنے میں مسز ملک آ گئیں۔ ارے بچے کھڑی کیوں ہوں، بیٹھ جاؤ نا، اور یہ لو نا کچھ۔ مسز ملک نے جوس اور اسنیکس کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں آنٹی کام ہے، میں چلتی ہوں، فائزہ بولی تھی۔ ارے ڈاکٹر فائزہ آپ جوس تو لے ہی سکتی ہیں نا، وہ کیا ہے کہ ہم بہت مہمان نواز ہیں، دشمن کو بھی ایسے نہیں جانے دیتے، آپ تو پھر دوست ہیں، لینا۔ مرحا نے مسکرا کے کہتے ہوئے جوس اس کو دیا۔ فائزہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی گلاس پکڑ لیا، تھوڑا سا ہی پی کے وہاں سے جانے کی آئے بڑی شایان میرا ہے، سرنا پھاڑ دوں میں اس کا۔ مرحا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی روم میں چلی گئی۔ سین چینج۔ جتنی چاہت سے تجھ کو دیکھا ہے، اتنی چاہت سے کچھ نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں میں دیکھ لینے دو، میں نے مدت سے کچھ نہیں دیکھا۔ شہرام نے ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے کنگ کو دردناک موت دی تھی۔ اس نے کسی بھی مجرم کو عدالت تک نہیں جانے دیا تھا، سب کو خود ہی عبرت کا نشانہ بنا دیا تھا، لیکن اس وجہ سے اس کے کافی دشمن بڑھ گئے تھے۔ اب بھی کچھ دنوں سے اس کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ شہرام پریشان تھا، یوشک کو بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کو اپنا ڈر نہیں تھا کیونکہ اس کا کام ہی ایسا تھا، لیکن وہ اپنی فیملی کو لے کے تھوڑا پریشان تھا کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی پریشانی کی وجہ سے کافی خاموش بھی ہو گیا تھا۔ جیسے شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، یوشا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی مما کو حد سے زیادہ مس کر رہی تھی۔ باقی سب رشتے اپنی جگہ، لیکن ماں کی کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ پھر شہرام کی خاموشی اس کو وہم میں ڈال رہی تھی کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو۔ آج شاپنگ پہ یوشا اس سے بات کرنے والی تھی۔ یوشا ابھی تیار ہو کے روم سے نکلی ہی تھی کہ شہرام کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ نانو میں جا رہی ہوں، شہرام آ گئے۔ یوشا اسٹڈی میں آئی جہاں عادل شاہ بک پڑھ رہے تھے۔ عادل شاہ کچھ عرصہ پہلے ہی ریٹائر ہو گئے تھے، گھر میں اکیلے ہی تھے، زیادہ وقت ان کا کتابوں میں ہی گزرتا تھا۔ اوکے بیٹا جی، خیال رکھنا، عادل شاہ پیار سے بولے تھے۔ یوشا باہر آئی تو شہرام گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آج سوچ کے آیا تھا کہ یوشا کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرے گا، لیکن کچھ دیر پہلے آنے والے میسج کی وجہ سے فکر مند ہو گیا تھا، موڈ بھی کچھ خراب ہو گیا تھا۔ ابھی شہرام اندر جانے ہی والا تھا کہ یوشا سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی، انگوری رنگ کی شارٹ فراک میں، منون رنگ کے حجاب لیے فریش یوشا شہرام کا موڈ بھی فریش کر گئی تھی، ساری فکر مندی بھول گئی۔ شہرام بغیر نظریں ہٹائے اس کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ یوشا مدھم آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ خیریت؟ چہرہ اترا ہوا ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ شہرام نے سب کچھ ایک سانس میں ہی پوچھ لیا۔ آپ ناراض ہیں نا، اسی لیے، یوشا نم آواز میں بولی۔ صبح سے بات بات پہ رونا آ رہا تھا۔ شہرام کے سنجیدہ موڈ کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی تو یہی لگا کہ وہ ناراض ہے۔ میں بھلا اپنی جنس سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ شہرام نے اس کو قریب کرتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تو پھر کل سے آپ کا موڈ کیوں بدلا ہوا ہے؟ صحیح سے بات بھی نہیں کر رہے؟ یوشا آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ سوری میری جن، میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کام کی وجہ سے تھوڑا پریشان تھا، لیکن اب سب ٹھیک ہے،
آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ شہرام نے آنسو صاف کرتے اس کو ساتھ لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ پکا نا؟ اور کوئی بات تو نہیں؟ یوشا نے تصدیق چاہی۔ جی میری جان، اور کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے ہی کافی پریشان کر چکا تھا، مزید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلیں اب چلتے ہیں، واپسی پہ آپ کو اچھا سا لنچ بھی کراؤں گا، شہرام نے کہتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ یوشا بھی مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ یوشا رشتوں کے معاملے میں خود کو زیادہ لکی نہیں سمجھتی تھی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہی تھا جس نے اتنی اچھی دوستی اور اتنا چاہنے والا، عزت کرنے والا انسان اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ یوشا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ شہرام یوشا کو کراچی کے سب سے بڑے مال لے کے گیا تھا۔ اپنی شادی پہ سب کچھ بہت اچھا چاہتا تھا۔ پورے راستے شہرام نے اس کو چھیڑا ہی تھا، کبھی کوئی بات کر کے، کبھی کوئی۔ یوشا کسی بات پہ شرما جاتی اور کسی بات پہ اس کو گھور کے دیکھتی۔ اسی نوک جھونک میں وہ مال پہنچ گئے۔ سین چینج۔ نینا آج ہاسپٹل میں کافی زیادہ بزی تھی۔ پہلے گھر گئی تھی، وہاں بھی کافی کام تھا، پھر شادی کی وجہ سے بھی کچھ کام اپنے ذمے تھا۔ اب ہاسپٹل بھی اتنے دن بعد آئی تھی تو کافی کام تھا۔ جب سے ہاسپٹل آئی تھی بزی تھی، جلد سے جلد کام ختم کر کے آج جانا تھا، لیکن آج کام میں سب سے بڑی رکاوٹ مراد تھا، جو کہہ تو کچھ نہیں رہا تھا لیکن اس کی نظریں نینا کو بہت الجھا رہی تھیں۔ اس کی بولتی نظروں سے اور اوپر سے آج بدتمیز مراد کافی ہینڈسم بھی لگ رہا تھا، یا شاید نینا کا دل آج کسی اور ہی انداز میں دھڑک رہا تھا، لیکن جو بھی تھا نینا شدید کوفت کا شکار ہو چکی تھی۔ کافی دیر بعد نینا کا کام ختم ہوا تو جلدی سے اپنا سامان سمیٹتی وہاں سے جانے لگی، جب مراد اس کے راستے میں آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ مراد نے اس کو نظروں کے حصار میں لیے پوچھا تھا۔ یوشا کے پاس، نینا نے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ اچھا پہلے میرا ایک کام کر دو۔ مراد 2 قدم آگے بڑھتا ہوا بولا۔ کیوں کر دوں تمہارا کام؟ نوکر سمجھا ہوا ہے؟ میں نے اپنا اتنی مشکل سے ختم کیا ہے، تمہارا کام کر دوں؟ نینا کا پارا ہائی ہوا تھا۔ نہیں کرو گی؟ آج تو مراد کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ نہیں، نینا دانت پیس کے بولی۔ بس چلتا تو مراد کو بھی پیس دیتی، جو صبح سے اپنی نظروں سے تنگ کر رہا تھا، اب خود بھی آ گیا تھا۔ مراد اس کی طرف بڑھا۔ نہیں کرو گی؟ ایک بار میں سمجھ نہیں آتا ہے، کہا ہے نا نہیں کرنا؟ نینا قدم پیچھے لیتی ہوئی بولی تھی۔ ایک لمحے کو دل دھڑکا اس کو خود کی طرف آتا دیکھ کر۔ سوچ لو، مراد پھر بولا۔ نینا رکی۔ پیچھے ٹیبل تھی اور مراد بالکل سامنے کھڑا تھا، صرف 1 قدم کے فاصلے پہ۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ پیچھے ہٹو، جانا ہے مجھے، بہت کام ہے، تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں۔ نینا ہمت کر کے بولی۔ میرا کام کرو پھر چلی جانا، ورنہ، مراد کہتا ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ نینا پیچھے کی طرف چلتی ہوئی بولی تھی۔ اس کو جلدی جانا تھا ورنہ مراد کا منہ توڑ دیتی، لیکن فی الحال اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کچن میں جاؤ، 1 کپ چائے بنا دو میرے لیے، مراد مسکرا کے کہتا پیچھے ہوا۔ یہ تو خان بابا کچن دیکھنے والے بھی بنا سکتے ہیں نا؟ نینا غصے سے بولی تھی۔ اس فضول کام کے لیے روکا ہے؟ مجھے تمہارے ہاتھ کی پینی ہے، مراد کہتا ہوا چیئر پہ بیٹھا تھا۔ پہلے نینا منع کرنے لگی، پھر کچھ سوچ کے بولی، ٹھیک ہے لاتی ہوں۔ مراد حیران ہوا، اتنی آسانی سے مان گئی؟ چلو مانی تو صحیح۔ 10 منٹ کے بعد نینا چائے کا کپ ہاتھ میں لیے روم میں داخل ہوئی۔ مراد اس کو دیکھ کے مسکرایا۔ یہ لو چائے، اب میں جاؤں؟ نینا دانت پیس کے مسکرائی تھی۔ میں چائے پی لوں پھر جانا، مراد کپ اٹھاتا ہوا بولا۔ تم پیتے رہو، میں جا رہی ہوں، بہت کام ہے مجھے، نینا کہتی چلی گئی۔ مراد نے جیسے ہی ایک گھونٹ بھرا، اگلے ہی لمحے چائے فوارے کی صورت باہر آئی تھی، کیونکہ وہ چائے کم اور چینی پتی کا مکسچر زیادہ تھا، دودھ صرف برائے نام ہی تھا۔ چینی کا تو لگتا تھا پورا ڈبہ ہی کپ میں اڑیل دیا تھا۔ مراد کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ گن گن کے کیلریز کھانے والا مراد چائے بھی زیادہ تر پھیکی ہی پیتا تھا، اگر چینی ہو تو بس ہلکی سی۔ شان کی شادی میں نینا جان چکی تھی کہ مراد اپنی ڈائٹ کے معاملے میں کتنا کانشیس ہے، اسی لیے اتنی چینی ڈال کے لائی تھی۔ پہلے تو مراد کو بہت غصہ آیا، پھر اس کی بچکانہ حرکت سمجھ کر ہنس پڑا۔ جنگلی بلی، بہت ستانے والی ہو تم مجھے۔ واہ مراد، دل لگایا ہے بھی تو کس سے؟ مراد کو اپنا فیوچر نظر آ رہا تھا۔ سین چینج۔ یوشا 1 گھنٹے سے برائڈل ڈریس دیکھ رہی تھی اور ٹرائی کر رہی تھی، لیکن شہرام سب ریجیکٹ کر رہا تھا۔ بس بہت ہوا، میں تھک گئی ہوں، اب آپ خود ہی دیکھ لیں۔
यूशा मुंह बना के साइड पे हो गई। ये कैसा है? शहराम ने एक ड्रेस इसके सामने किया। ब्लड रेड कलर की कुर्ती जिस पे गोल्डन काम था, साथ ही इसके हम रंग लहंगा था जिस पे भी बहुत हैवी काम था। वाह शहराम, ये बहुत खूबसूरत है। शहराम ने वो पैक करवाया। फिर वलीमे का ड्रेस लिया। वो भी शहराम ने ही पसंद किया था। इसके अलावा यूशे के ना ना करने के बावजूद भी शहराम बहुत ज्यादा शॉपिंग कर चुका था। जब वो फ्री हुए तो 4 बज चुके थे। शहराम इसको लंच करवाने रेस्टोरेंट ले आया था। खाना ऑर्डर करके वो वेट कर रहे थे कि यूशा यहाँ वहां देखती हुई बोली, वैसे शहराम, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ जी, वो तो आप खुद को देखकर ही अंदाजा लगा सकती हैं। शहराम मोहब्बत भरे अंदाज में बोला था। वो कैसे? हमारा निकाह तो मम्मा के कहने पे हुआ था और इस वक्त तो आप छोटे थे, फिर मैं आपकी चॉइस कैसे हुई? यूशा आंख छोटी करके बोली थी। हाँ, लेकिन मैं इतना भी छोटा नहीं था, सब पता था मुझे। और वैसे भी निकाह के बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे दिल ने आपको ही चुना था, इसीलिए आप मेरी ही चॉइस है। शहराम ने वजाहत की। अच्छा, अब आपने मुझे खाने के बाद गोलगप्पे भी खिलाने हैं? इतने दिन हो गए हैं, मैंने शक्ल भी नहीं देखी है गोलगप्पों की। यूशा गोलगप्पों को याद करती हुई बोली, जो आपका हुक्म मेरी जान। यूशा इसके तर्ज तखातुब पे खिलखिलाई थी। अपने होठों से कह दो, यूं ना मुस्कुराया करें, हम बड़े गुस्ताख हैं, चूम लिया करते हैं। शहराम इसकी हंसी में खोता हुआ बोला था। यूशा की हंसी को ब्रेक लगी। इस बेबाकी पे जिस्म का सारा खून चेहरे पे सिमट आया था। यूशा सर झुका के खाने में मसरूफ हो गई, लेकिन शहराम की नजरों की तपिश से खाया भी नहीं जा रहा था। क्यों तंग कर रहे हैं? यूशा बेबसी से बोली। अभी कहाँ तंग किया है मैंने? कहीं तो कोशिश करूं। शहराम एक आंख दबाकर बेबाकी से बोला था। शहराम, यूशा ने मुंह बनाया था। अच्छा अच्छा, आप खाना खाएं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। खाना खाने के बाद शहराम इसको गोलगप्पे खिलाने वहीं पार्क ले गया था। अपने हाथ से ही इसको खिलाए थे। यूशा ने बहुत घूरा, लेकिन वहां परवाह किसे थी। सीन चेंज। शान घर आया तो मरहा जाने के लिए तैयार थी। रिस्ट कलर की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहने, लाइट से मेकअप में, दुपट्टा सर पे सजाए वो शान का दिल धड़का गई। शान ने इसको पीछे से अपने हिसार में लिया। अरे शान, आप आ गए? मैं आपका ही वेट कर रही थी। आप फ्रेश हो जाएं, फिर चलते हैं। मरहा बगैर इसकी तरफ देखे बोली थी। अगर देख लेती तो बोलती ना। जाने से पहले टैक्स तो दे दो। शान ने कहते हुए इसका रुख अपनी तरफ किया। पीछे हो शयान, मैं अभी तैयार हुई हूँ। मरहा इसकी नजरों की तलब देखकर जल्दी से बोली थी। ऐसे कैसे? जाना है तो फिर मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, वरना प्लान कैंसिल। शयान ने सीरियस शक्ल बनाई थी। लेकिन सुबह आपने बोला था कि जाना है। मरहा ने याद दिलाया था। हाँ तो सुबह तुम ऐसे तैयार होके मुझ पे बिजलियां तो नहीं गिरा रही थी? टैक्स तो देना पड़ेगा। शान ने कहते हुए इसको अपनी बाहों में उठा लिया था। शान छोड़े, नीचे उतारे। खबरदार, जो आपने मेरी तैयारी खराब की तो। मरहा इसके सीने पे हाथ मारती हुई बोली, मैं तैयार कर दूंगा तुम्हें। शान कहता हुआ झुक गया और मरहा की मजामत धरी की धरी रह गई। सीन चेंज। कुछ और भी जज्बों को बेताब किया उसने। आज मेहंदी लगे हाथों से आदाब किया उसने। यूशा की मायूं में ज्यादा गेस्ट नहीं बुलाए गए थे। बस कुछ ही औरतें थी। मरहा और नैना की मम्मा थी। यूशा पीले रंग के सादे से शरारे में मलबूस थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। नैना ने सरशाम ही ढोलकी पीटनी शुरू कर दी थी। मरहा भी हर काम में पेश पेश थी। शायान भी अदील शाह के साथ कल की मेहंदी और बारात की तैयारी देख रहा था। मिसेस मलिक भी आज के फंक्शन में शामिल थी, जबकि मुराद अपनी फैमिली के साथ शहराम की तरफ था। रस्म शुरू की तो सब बड़ी लेडीज ने यूशा के हाथ और चेहरे पे हल्की हल्की उपटन लगाई। फिर मरहा आई। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे मेरी जान। मरहा थोड़ी सी उपटन यूशा के चेहरे पे लगाती हुई बोली और माथे पे बोसा दिया। यूशा मुस्कुरा के इसके गले लग गई थी। फिर नैना की बारी आई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और ढेर सारे बच्चे दे जो मुझे आनी कहे। नैना ने दोनों हाथ भर के उपटन यूशा के चेहरे पे लगाते हुए दुआ दी थी। अल्लाह तुम्हें भी दे। यूशा ने इसको पकड़ के जोर से हक किया और सारे उपटन नैना को भी लगा दिया था। अल्लाह तुम्हारी जल्दी जल्दी शादी करवा दे। मरहा हंसी थी। जी नहीं, जब तक मैं नहीं चाहती मेरी शादी नहीं होगी। नैना अकड़ के बोली। चले जी, देख लेंगे हम भी किसकी कितनी मर्जी होगी। मरहा बोली। इसकी बात में कुछ था जो नैना को महसूस हुआ, लेकिन नजरअंदाज किया। रस्म खत्म हुई तो नैना फिर से ढोलकी ले आई थी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों पे गहरी लाली। नैना का बाजा शुरू हुआ था।
लेकिन आज तो उपटन है, यूशा बोली थी। हाँ तो क्या हुआ दोस्त मेरी, शादी भी इसकी उपटन भी इसकी, लेकिन सॉन्ग मेरी मर्जी के। अब तुम चुप करो दुल्हन हो, नैना ने चूल मारी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों पे गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। नैना जोर शोर से सुर लगा रही थी, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मरहा भी इसका साथ देने लगी थी। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भैया, आने वाले हैं सैया, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। सारी लेडीज बैठी इनका साथ दे रही थी। यूशा भी सब में शरीक थी। आज चेहरे पे खुशी के रंग थे और हेजल ग्रीन आंखों में जुगनू जगमग कर रहे थे। बस एक ही कमी थी माँ की, काश वो भी पूरी हो सकती, लेकिन खैर जो अल्लाह को मंजूर। यूशा अल्लाह का शुक्र अदा करती इनकी तरफ मुतवज्जो हुई, जो अब उठकर लुड्डियां डाल रही थी। सबको साथ मिलाए पूरे हॉल में छाई हुई थी। यूशा को भी साथ खड़ा किया हुआ, वो भी इनका साथ देने लगी थी। फंक्शन में सिर्फ लेडीज थी। हंसते मुस्कुराते कहका लगाते फंक्शन खत्म हुआ तो यूशा को उसके रूम में भेज दिया कि आराम कर ले। नैना और मरहा भी काम में लग गई थी। सीन चेंज। यहाँ शहराम बड़े मजे से बैठा महफिल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। शहराम के हर अंदाज से खुशी झलक रही थी, सरशारी नजर आ रही थी। चेहरे पे हल्की सी उठन लगी हुई थी, गले में फूलों की माला थी। चेहरे पे अपनी मखसूस मुस्कुराहट लिए सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। कैसा फील कर रहे हैं? मुराद पास आके बैठा था। बहुत से भी ज्यादा अच्छा, शहराम सामने देखता हुआ मुस्कुरा के बोला। यूशा से कितना प्यार करते हैं? मुराद ने इसको देख के पूछा था। तुम्हें क्यों बताऊं? शहराम ने घूरा था। क्या कर सकते हैं आप यूशा के लिए? मुराद कुछ सोच रहा था। जान दे भी सकता हूँ और ले भी। शहराम इसकी शक्ल देख के बोला था। अच्छा, फिर मेरा एक छोटा सा काम करवा दे। मुराद बेचारी सी शक्ल बना के बोला था। कैसा काम? मुराद इसके करीब हुआ और अपना काम बताने लगा। जैसे जैसे मुराद बताता गया, शहराम की मुस्कुराहट गहरी होती गई। बात खत्म होने पे शहराम का जोरदार कहका गूंजा। मुझे लगता है तुझे अपने दांत प्यारे नहीं हैं। शहराम हंसता हुआ बोला था। अब चाहे दांत टूटे या नाक, करना तो है मैंने, बहुत सताया है मुझे, अब मेरी बारी है। मुराद नैना का चेहरा तस्वुर करता हुआ बोला। चलो, जब तुम्हें ही अपने पुर्जे प्यारे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कर लेता हूँ बात। शहराम मुस्कुराकर कहता हुआ इसको भी हंसा गया था। शुक्रिया भाई, मुराद कहता हुआ इसके गले लग गया। बस बस ठीक है, शहराम ने इसकी पीठ थपकी थी। कुछ देर बाद शहराम ने सबसे बात कर ली थी। तब से मुराद की बत्ती सी अंदर नहीं जा रही थी। रस्म खत्म हुई तो शहराम कुछ काम का कहता हुआ बाहर चला गया। सीन चेंज। यूशा अभी रूम में ही आई थी। नैना की वजह से इसने फंक्शन बहुत इंजॉय किया था। कुछ देर बैठी रही, चेहरे पे अभी उपटन लगी हुई थी। फिर चेंज करने के लिए उठी तो खिड़की से आवाज आई। यूशा जल्दी से खिड़की के पास गई थी। अभी खोलने ही लगी थी कि शहराम खोल के अंदर आया। यूशा अचानक आने पे डर गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यूशा दरवाजे की तरफ देखती हुई आहिस्ता आवाज में बोली। नैना बोल के गई थी कि तुम चेंज करो, मैं अभी आती हूँ। नैना किसी भी वक्त आ सकती थी और दरवाजा भी लॉक नहीं था। मैं अपनी जिंद को उपटन लगाने आया, शहराम कहता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था। यूशा कदम पीछे लेती हुई बोली। प्लीज अभी जाए, नैना आ जाएगी। तो आ जाए, मैं कौन सा नैना से डरता हूँ? शहराम ने कहते हुए इसको कमर से पकड़ के करीब किया। पीले सूट में चेहरे पे उपटन लगाए, लंबे घने बाल खोले, वो शहराम के दिल में उथल पुथल मचा गई थी। छोड़े ना, क्या कर रहे हैं? यूशा इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा गई थी। अभी तो कुछ नहीं किया, इजाजत हो तो करूं। शहराम थोड़ा सा इसकी तरफ झुका, मानी खेजी से बोला था। शहराम प्लीज। यूशा बात समझ के सुर्ख हुई थी। शहराम की जिंद ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। शहराम ने इसको दीवार के साथ लगाया। यूशा आंखें मीच गई थी। शहराम मुस्कुराया। साइड टेबल से टिश्यू लेके इसके गाल साफ किए। यूशा ने पट से आंखें खोली थी। प्लीज, नैना आ जाएगी। यूशा फिर बोली। अगर गलती से भी नैना इनको ऐसे देख लेती जो इसने यूशा का जीना मुहाल करना था, वो तो बस। शहराम ने हाथ बढ़ा के दरवाजे को लॉक कर दिया। पास पड़े उपटन के बोल से थोड़ी सी उपटन लेके अपने गालों पे लगाई। फिर वही गाल यूशा के गाल से मस किया। यूशा आंख बंद कर गई थी। शहराम ने मुस्कुरा के इसकी आंखों पे लब रख दिए। अभी यूशा ने मुंह खोला ही था कि दरवाजा नोक हुआ। यूशा क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो, बाहर नैना थी। यूशा ने इसको पीछे किया था। शहराम, देखें आ गई नैना, प्लीज आप जाएं अब।
یوشا نے اس کو کھڑکی کی طرف دھکیلا تھا۔ ایسے نہیں جاؤں گا میں، آپ کو کچھ دینا پڑے گا، شہرام نے کہہ کے پھر اس کو کمر سے پکڑ لیا۔ یوشا ٹھیک ہو تم؟ نہنا کی پھر سے آواز آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، بس چینج کر رہی ہوں، یوشا جلدی سے بولی۔ شہرام ہنس پڑا۔ یوشا نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کیا کر رہے ہیں وہ سن لے گی۔ شہرام اس کا ہاتھ چوم گیا تھا۔ جائیں نا اب، لگا لی اپٹن، یوشا آہستہ سے بولی تھی۔ پہلے مجھے انعام چاہیے، میں اتنی دور سے آپ کو اپٹن لگانے آیا، کچھ تو ملنا چاہیے۔ شہرام بھی ویسے ہی بولا تھا۔ میں نہیں دے رہی، جائیں اب۔ یوشا اپنے آپ کو چھڑاتی ہوئی بولی، لیکن چھڑا نہ پائی تھی۔ میں خود ہی لے لیتا ہوں، شہرام کہتا ہوا اس پہ جھک گیا تھا۔ یوشا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ گئی۔ شہرام پیچھے ہوا تو یوشا سینے پہ ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے پسند ہے گلاب جامن، شہرام کہتا ہوا کھڑکی سے کود گیا۔ یوشا کو اس کی بات سمجھ آئی تو چہرہ لال ٹماٹر ہوا۔ یوشا، نینا نے پھر نوک کیا۔ یوشا نے اپنی دھڑکن سنبھالتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا، چینج نہیں کیا تم نے؟ اور یہ فیس کیوں ریڈ ہو رہا ہے؟ نینا اندر آتی بولی۔ ہاں کچھ نہیں، شاید اپٹن کی وجہ سے، یوشا کہتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ نینا بھی کاندھے اچکا کے کمرے کی حالت ٹھیک کرنے لگی جو بہت زیادہ ہی بکھرا پڑا تھا۔ سین چینج۔ شایان سارے کام ختم کر کے فری ہو کے روم میں آیا تو خالی روم اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شایان گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ جانتا تھا کہ اب مرحا اپنی دوستوں میں بزی ہوگی، وہ کہاں یاد رہے گا۔ پھر بھی فون اٹھا کے کال کرنے لگا، لیکن مرحا کا فون وہیں روم میں صوفے پہ پڑا ہوا تھا۔ شایان دل محسوس کے رہ گیا۔ شام سے وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور مرحا تب سے غائب تھی، شکل بھی نہیں دکھائی تھی اس کو۔ شایان خود بھی بزی تھا، لیکن مرحا کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ جاتا تھا۔ انتظار کرتے کرتے شایان بیچارہ سو ہی گیا۔ وہاں وہ تینوں اپنی پرانی یادیں یاد کرتی ہوئی کبھی ہنستی اور کبھی آنسو بہانے لگتی۔ سین چینج۔ رات گزر گئی اور سورج نے اپنا دیدار کروایا۔ صبح سے تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ یوشا ابھی تک سوئی ہوئی تھی، جبکہ نینا اور مرحا اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ ناشتہ بنا کے یوشا کو اٹھایا گیا تاکہ جلدی سے فری ہو، پھر مہندی لگانے والی نے بھی آنا تھا۔ شایان مرحا سے ناراض تھا اور مرحا کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ صبح سے اس نے مرحا سے بات نہیں کی تھی۔ مرحا کافی دیر سے اسے منا رہی تھی، لیکن وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ شایان پلیز سن لینا، مرحا بھرائی ہوئی آواز میں کہتی اس کے پیچھے روم میں داخل ہوئی۔ شایان کان بند کیے اپنے فون میں بزی رہا۔ شایان، مرحا نے کہتے فون لے لیا۔ فون واپس کرو، شایان سنجیدہ سا بولا تھا۔ پہلے میری بات سنیں۔ مرحا نے فون بیڈ پہ پھینک دیا۔ بولو، شایان یہاں وہاں دیکھتا ہوا بولا۔ ورنہ وہ اورنج اور یلو لہنگے میں تیار ہوئی، ہاتھوں میں گجرے پہنے، شایان کو بہت کچھ کرنے پہ اکسا رہی تھی، لیکن وہ ناراض تھا۔ شایان پلیز معاف کر دینا، رات کو باتیں کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، بس کل تو وہ چلی ہی جائے گی نا، آخری بار کر دے معاف پلیز۔ مرحا نے کہتے شایان کے کان پکڑ لیے۔ یہ میرے کان ہیں، تم اپنے پکڑو، شایان منہ پھلا کے بولا تھا، ورنہ ناراضگی تو اس کی صورت دیکھ کر ہی ختم ہو گئی تھی۔ تو آپ بھی تو میرے ہیں، مرحا اتنے پیارے انداز میں بولی تھی کہ شایان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ لیکن کل تم نے مجھے ایک بار دیکھا بھی نہیں، میں کتنی بار ہال میں آیا تھا۔ شایان نے ہاتھ پکڑ کے اس کو قریب کیا۔ کل کے لیے معذرت، اب سے آپ کو ہی دیکھا کروں گی۔ مرحا نے کہتے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حائل کیے۔ تم جیسے دل چرانے والے مجرم کو تو سزا ملنی چاہیے۔ شایان نے اس کو اور قریب کیا، اتنا کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھ گئی۔ مرحا کا تنفس بگڑا، لیکن شایان اس کا نقش اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ مرحا نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کی حالت اچھی طرح بگاڑ کر شایان پیچھے ہوا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر آج رات بھی روم میں نہ آئی تو سزا اس سے بھی زیادہ ہوگی، شایان مانی خیزی سے بولا تھا۔ میں آپ کو بہت شریف سمجھتی تھی، لیکن آپ بہت بے شرم ہیں۔ مرحا اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ ہاں ابھی تو میں نے کوئی بے شرمی کی نہیں ہے، کہو تو۔ شایان پھر اس کی طرف جھکا۔ نہیں پلیز شایان، گیسٹ آنے والے ہیں، مجھے جانا ہے نیچے۔ مرحا نے اس کو پیچھے کیا۔ صرف ابھی چھوڑ رہا ہوں، رات کو نہ آئی تو پھر میں سب کے سامنے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ شایان نے وارننگ دیتے ہوئے چھوڑ دیا اور خود تیار ہونے لگا۔ سین چینج۔ کچھ ہی دیر میں لڑکے والے بھی آ گئے تھے۔ ڈھولک کی آواز پہ ڈانس کرتے مراد کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی شادی ہو۔ شہرام بھی تھوڑا بہت اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ شاہ ہاؤس کو مہندی کے فنکشن کے لحاظ سے سجایا گیا تھا۔
یوشا اور شہرام کے لیے جھولا پیلے پھولوں سے سجایا تھا۔ شہرام بیٹھ گیا تو یوشا سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی، پیلے رنگ کی فل پیروں تک آتی ہوئی انارکلی فروک، پھولوں کی جولری، ہلکا سا میک اپ، ہاتھ میں شہرام کے نام کی مہندی۔ شہرام تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یوشا کو شہرام کے ساتھ بیٹھایا گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، اتنی کہ دل کر رہا ہے ابھی اٹھا کے لے جاؤ۔ شہرام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یوشا نے نظریں اٹھا کے اس کو دیکھا، جو خود بھی سفید کرتے پاجامے میں پیلی واسکٹ پہنے ہلکی بڑھی ہوئی شیو میں ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یوشا کی نظروں میں ستائش آئی اس کو دیکھ کر، نزاکت لے کے آنکھوں میں۔ وہ ان کا دیکھنا توبہ، اب ہم انہیں دیکھیں یا ان کا دیکھنا دیکھیں؟ شہرام بے ساختہ بولا تھا۔ یوشا مسکرا کے نظریں جھکا گئی۔ سعدیہ بیگم نے رسم شروع کی، پھر سب نے ان کو مہندی لگائی۔ جیسے ہی رسم ختم ہوئی، لائٹس آف کر دی اور اسٹیج پہ اسپوٹ لائٹ جلائی گئی۔ ابھی سب یہاں وہاں دیکھ رہے تھے کہ میوزک کی آواز آئی۔ بنوں کی مہندی کیا کہنا، بنوں کا جوڑا کیا کہنا، بنوں لگے ہے پھولوں کا گہنا، بنوں کی آنکھیں کجراری، بنوں لگے سب سے پیاری، بنوں نے جاؤں میں واری واری۔ اسٹیج پہ مراد اور نینا نظر آ رہے تھے۔ بنوں کی سہیلی ریشم کی ڈوری، چھپ چھپ کے شرمائے دیکھے چوری چوری، یہ مانے یا نہ مانے میں تو اس پہ مر گیا، یہ لڑکی ہے اللہ، ہائے ہائے وے اللہ، یہ لڑکی ہے اللہ، ہائے ہائے وے اللہ۔ مراد نے شروع کیا تھا، بابل کی گلیاں نہ چھٹ کے جانا، پاگل دیوانہ اس کو سمجھانا، دیکھو جی دیکھو یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا، یہ لڑکا ہے اللہ، ہائے ہائے وے اللہ۔ نینا نے بھی جواب دیا، لب کہیں نہ کہیں بولتی ہے نظر، پیار نہیں چھپتا یار چھپانے سے، پیار نہیں چھپتا یار چھپانے سے۔ شان نے مرحا کو تھاما اور گھما دیا، روپ گھونگٹ میں ہو تو سہانا لگے، بات نہیں بنتی یار بتانے سے۔ مرحا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے قدم اٹھاتی گئی، یہ دل کی باتیں دل ہی جانے یا جانے خدا، یہ لڑکی ہے اللہ، ہائے ہائے وے اللہ۔ مانگنے سے کبھی ہاتھ ملتا نہیں، جوڑیاں بنتی ہیں پہلے سے سب کی۔ نینا یوشے کو بھی اٹھا لائی تھی، لے کے بارات گھر تیرے آؤں گا میں، میری نہیں یہ تو مرضی ہے رب کی۔ شان بھی میدان میں آیا تھا اور یوشے کو کمر سے پکڑ کے اپنے بازو پہ جھکایا۔ ارے جا رے جا یوں جھوٹی موٹی باتیں نہ بنا، یہ لڑکا ہے اللہ، ہائے ہائے وے اللہ، یہ لڑکا ہے اللہ، ہائے ہائے وے اللہ۔ یوشے اس کے گلے میں بازو ڈال کے کھڑی ہوئی تھی۔ شان، مراد اور شہرام تینوں ساتھ آئے تھے۔ بنوں کی سہیلی ریشم کی ڈوری، چھپ چھپ کے شرمائے دیکھے چوری چوری، بابل کی گلیاں نہ چھٹکے جانا، پاگل دیوانہ اس کو سمجھانا۔ وہ تینوں بھی کسی سے کم نہیں تھی، یہ مانے یا نہ مانے میں تو اس پہ مر گیا، یہ لڑکی ہے اللہ، ہائے ہائے وے اللہ۔ ان کے ڈانس نے محفل میں چار چاند لگا دیے تھے۔ یوشا جھولے پہ بیٹھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی جب شہرام پاس آیا۔ یوش آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ یوشا اس کی فکر دیکھ کر مسکرائی۔ سب لوگ آپس میں لگے ہوئے تھے، ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ شہرام نے اس کو کاندھے سے لگایا تو وہ پرسکون ہوتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ آپ خوش ہیں؟ شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ۔ یوشا اس کے کاندھے سے سر ٹکا کے بولی تھی، میں بھی۔ شہرام نے کہتے اس کے ماتھے پہ لمس چھوڑا تھا۔ دیکھیں میری مہندی۔ یوشا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے کیے۔ شہرام نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے اور مہندی دیکھی۔ جہاں ایک ہاتھ پہ دل میں شہرام لکھا تھا، دوسرے ہاتھ پہ یوشا کا نام لکھا تھا۔ شہرام نے وہ ہاتھ تھاما اور محبت سے چوم لیا۔ یوشا نے اپنا وہ ہاتھ لبوں سے لگایا جہاں شہرام کا نام لکھا ہوا تھا۔ تمہاری دھڑکن، تمہاری سانسیں، سنو ہماری امانت ہے، ہماری خاطر اے جانے جانا ہمیشہ اپنا خیال رکھنا۔ شہرام نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو یوشا ہنس پڑی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں شہرام۔ یوشا اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتی بولی، آپ بھی بہت اچھی ہیں میری جان۔ شہرام دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ویسے مرحا تمہیں بھی اپنی دوست سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ شان یوشا کو شہرام کا ہاتھ لبوں سے لگاتے دیکھ کر بولا تھا، جیسے کہ کیا سیکھنا چاہیے؟ مرحا بھی دیکھ چکی تھی یہ۔ شان نے گال آگے کرتے ہوئے کہا تھا، چومنا ہی اگر مقصود ہو تو ہم آنکھوں سے چوم لیتے ہیں، لگا کر ہونٹ کسی کا دامن داغدار نہیں کرتے۔ مرحا مسکرا کے بولی،
واللہ لیکن ہم بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، شان نے کہتے ہی اس کے گال کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ مرحا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کو گھوری سے نوازا، لیکن اثر کس کو ہونا تھا؟ مراد کا دل تو بہت کر رہا تھا نینا سے بات کرنے کا، لیکن پھر اپنے دل پہ زبر کر گیا، کیونکہ جو کام وہ کر چکا تھا وہی کافی تھا، اسی لیے چپ ہو گیا۔ ویسے بھی ابھی صرف نام کا ہی رشتہ تھا۔ ادھر نینا کا دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔ نینا دل کو ڈپٹ کر چپ کرا رہی تھی، لیکن دل کب کسی کی سنتا ہے جو اس کی سنتا؟ نینا کا دل تو مراد کے پیچھے لپک رہا تھا، لیکن نینا بھی اپنے نام کی ایک تھی، کسی کو بھنک بھی نہ لگ رہی تھی۔ کافی لیٹ نائٹ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تھا، شہرام والے سب واپس جا چکے تھے۔ مرحا نے شایان سے نظر بچا کے یوشا کے روم میں جانا چاہا، لیکن شایان سب کے سامنے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا۔ نینا اور یوشا بھی آج جلدی ہی سو گئی تھی، صبح بہت امپورٹنٹ دن تھا سب کے لیے۔ تیرے حسن کے کیوں نہ ہو چرچے جانا، ہماری محبت کا ہر رنگ تجھ میں سمایا ہے۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.